ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردھا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا، اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے، مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا آ گیا۔ فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے، کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کرتے۔ میرے پیارے ساتھیو، سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہیں۔ بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نکاح کے ٹائم آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ میرا مقصد صرف اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اگر صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں تو معاف کیجئے، نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے۔ آپ گھر بسانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اس لڑکی کو آپ گھر میں لا رہے ہیں تاکہ ایک نیا پریوار بسائیں، ایک نیا گھر بنائیں۔ تو جہیز کی اس رسم کی وجہ سے بھی آج سماج میں بڑی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے، اس کے پہلے کی موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ ایمان تو فرعون بھی لایا تھا، جی ہاں فرعون بھی ایمان لایا تھا۔ کب لایا تھا؟ جب موت کو سامنے دیکھ لیا تھا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب جا کر کے ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آپ کو مہلت نہیں دے گی۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، پورنیہ کے لیے ٹرین پکڑنی ہے، کل بنارس میں پروگرام ہے میرا اور وہ اپنے محلے کا اپنے گھر کا پروگرام ہے، وہاں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں، سعودی عرب کا سچا واقعہ، وہاں کے عالم دین نے لکھا ہے۔ 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے اور سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں، پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے، فوراً مر گئے۔ ایک نوجوان بچ گیا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے، شرطۃ المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، تم کہاں جا رہے تھے، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نوجوان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا آخری ٹائم میں آنا فی سقر کہہ کر کے مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم دین نے، مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے؟ سقر مطلب بہت خطرناک گڈھا، جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے کیونکہ جہنم گڈھے کی طرح ہے، انسان اس کے اندر گرے گا، اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔
عالم دین نے کہا یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا اور مرنے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر اس کو دکھایا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا کہ انا فی سقر انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کا مس یوز کرنا بند کر دو، یہ موبائل کا غلط استعمال کرنا بند کر دو۔ دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، دو چیزوں کی گارنٹی لے لو۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ازمن لکم الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک زبان کی گارنٹی دے دو، زبان کی گارنٹی دے دو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، گندی باتیں منہ سے نہیں نکالیں گے۔ اور دوسرے شرمگاہ کی گارنٹی لے لو کہ زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے۔ زنا کرنا یہ تو آخری گناہ ہے، زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں۔ آپ کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو جتنا بھی کانفیڈنس ہو اپنے اوپر کہ ارے میں اس حد تک نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے زنا کے راستے پر اگر قدم رکھا ہے تو اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ کل آپ اس دلدل میں پھنس جائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کی اگر ہم کو گارنٹی دے دے میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں ان دونوں آیتوں کے متعلق جو سورہ منافقون کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے ماؤں بہنوں کی خاص طور سے اصلاح فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔